بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان گزشتہ چند ہفتوں سے اپنی تقاریر میں ڈرٹی ہیری کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کسی شخصیت کو تنقید کا نشانہ بناتے سنائی دیے جاتے ہیں۔ مثلاً حال ہی میں ایک تقریب کے دوران انہوں نے کہا تھا، اسلام آباد میں ایک ڈرٹی ہیری آیا ہوا ہے، اسے لوگوں کو ننگا کرنے کا شوق ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد اسلام آباد کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں یہ سرگوشیاں ہونے لگ گئیں کہ آخر ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ ان کے بیانات سامنے آنے سے کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی حمایت کرنے والے کچھ صارفین نے ایسی ٹویٹس کیں جن میں اس ٹرانسفر پوسٹنگ کا حوالہ دیا گیا جو حال ہی میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI میں ہوئی تھی۔ بعد ازاں عمران خان نے خود بھی یہی حوالہ دیا، تاہم نام لینے سے گریز کرتے رہے۔ لیکن گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سیاسی حالات تبدیل ہوئے ہیں اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جاری لفظی جنگ میں اب نام لے کر بات کی جا رہی ہے۔ عمران خان ڈرٹی ہیری کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ISI کے ایک حاضر سروس افسر میجر جنرل فیصل نصیر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس سے قبل انہی کی جماعت کے سینیٹر اعظم سواتی نے ایک پریس کانفرنس میں ISI کے دو افسران بریگیڈیئر فہیم اور میجر جنرل فیصل نصیر کا نام لیا تھا اور ان پر الزام لگایا تھا کہ وہ دوران حراست تشدد میں ملوث ہیں۔ عمران خان نے خود پر ہونے والے مبینہ قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی کا الزام بھی جن 3 شخصیات پر لگایا، ان میں سے ایک میجر جنرل فیصل نصیر ہیں۔ دیگر 2 افراد میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ شامل ہیں۔ عمران خان نے پچھلے جمعہ کی شام شوکت خانم ہسپتال سے کی گئی اپنی پریس کانفرنس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے مطالبہ کیا ہے کہ میجر جنرل فیصل نصیر کو عہدے سے ہٹایا جائے یا ان کا تبادلہ کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ان کے خلاف قاتلانہ حملے کی FIR درج کرانا چاہتے ہیں مگر ایسا نہیں ہونے دیا جا رہا۔ دوسری طرف پاکستانی فوج اپنے آفیسر کے دفاع کے لیے سامنے آئی ہے اور فوج کے تعلقات عامہ کے ڈائریکٹوریٹ یعنی ISPR نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں عمران خان کے الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے انہوں نے بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ، بلا جواز اور ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان سے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے اور ادارے پر بے بنیاد الزامات سے اسے بدنام کرنے کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ فوجی افسر فیصل نصیر کو حال ہی میں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی، جس کے بعد وہ اگست میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI میں تعینات ہوئے ہیں۔ وہ ISI کے انٹرنل ونگ، جسے عام طور پر پولیٹیکل ونگ یا صرف C بھی کہا جاتا ہے، کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اس عہدے کو عام طور پر DGC کہا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ اس سے مراد کاؤنٹر انٹیلیجنس نہیں بلکہ ایک حرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ISI میں ان کے علاوہ DGAB وغیرہ جیسے مخفف بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ISI کے سابق چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی بطور میجر جنرل اسی عہدے پر تعینات رہے ہیں۔ میجر جنرل فیصل نصیر نے فوج کی پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ اپنے کیریئر کے ابتدائی حصے میں وہ کور آف ملٹری انٹیلیجنس میں چلے گئے، جس کے بعد ان کا کیریئر انٹیلیجنس اسائنمنٹ تک رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان سے متعلق زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ وہ اپنے کیریئر کے دوران شورش زدہ علاقوں میں تعینات رہے اور اہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کا حصہ رہے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کیا یا کیفر کردار تک پہنچایا۔
بلوچستان کے سابق وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے مطابق میجر جنرل فیصل نصیر فوجی حلقوں میں سپر سپاہی کے نام پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بطور سابق وزیر داخلہ بلوچستان میں ان کی قابلیت اور اہلیت کا متعارف ہوں اور وہ اپنی قابلیت اور پیشہ ورانہ خدمات کی بدولت سپر سپاہی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہیں اپنے اب تک کے کیریئر کے دوران تمغہ بصالت اور امتیازی صنعت جیسے گلنٹری ایوارڈ، بہادری کے اعزازات کے علاوہ آرمی چیف کمیشن کارڈ بھی مل چکا ہے۔ خیال رہے کہ فوج میں دیگر گلنٹری ایوارڈ میں سے بالترتیب نشان حیدر، ہلال جرات، تمغہ جرات، ستارہ جرات، تمغہ بصالت اور ستارہ بصالت شامل ہیں، جبکہ آرمی چیف کمنڈیشن کارڈ ایڈمنسٹریٹو کارکردگی پر دیا جاتا ہے۔ میجر جنرل فیصل نصیر فوجی حلقوں میں ایک سخت گیر اور پروفیشنل انٹیلیجنس افیسر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان سے قبل اس عہدے پر میجر جنرل کاشف نذیر تعینات تھے۔ اپنے کیریئر کے دوران جنرل فیصل 2 مرتبہ بلوچستان میں تعینات رہے۔ انہوں نے سندھ اور بلوچستان میں متعدد بڑی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے بلوچستان کے سابق وزیر داخلہ سینیٹر سرفراز بگٹی نے بتایا کہ میجر جنرل فیصل بلوچستان میں انتہائی کشیدہ حالات کے دوران تعینات رہے ہیں۔ میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ بطور جونیئر افیسر بلوچستان آئے تھے اور انہوں نے 2 بار بلوچستان میں اس وقت خدمات انجام دیں جب یہاں دہشت گردی اور عسکریت پسندی اپنے انتہا پر تھی۔ انہوں نے کہا کہ مذہب اور قوم پرستی کے نام پر ہونے والے پرتشدد واقعات کے معاملات پر میجر جنرل فیصل کو مکمل عبور حاصل ہے اور ان معاملات پر میں نے انہیں نہایت پیشہ ورانہ انداز میں، جو کہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا خاصہ ہے، کام کرتے پایا ہے۔ وہ ایک بے حد ذہین اور محنت کرنے والے افیسر تھے۔ ایسا بھی ہوا کہ اگر بطور وزیر داخلہ مجھے رات 3-4 بجے بھی ان کی کسی سرکاری معاملے پر ضرورت پڑتی تو وہ ہمیشہ دستیاب ہوتے تھے۔ ان کے مطابق میجر جنرل فیصل کاؤنٹر انٹیلیجنس کے معاملے پر اس وقت فوج کے بہترین افسران میں سے ایک ہیں۔ سندھ اور بلوچستان میں آپریشن کی نوعیت ایسی تھی کہ ہم دن میں دفتر کا کام کرتے اور دہشت گرد اور مجرم رات کو اپنی کارروائیاں شروع کرتے۔ اس طرح ہم 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے جس میں میجر جنرل فیصل سرفہرست ہوتے تھے۔ ہم نے انہیں انٹیلیجنس معلومات اور انسداد دہشت گردی کے معاملات میں، چاہے لشکر جنگی ہو یا داعش یا دیگر ممالک کی ایجنسیاں، انہیں نہایت ذہانت اور پروفیشنلی کام کرتے دیکھا ہے۔ اس سوال پر کہ پی ٹی آئی کے بعض اراکین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میجر جنرل فیصل نصیر سیاستدانوں اور صحافیوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہیں، سینیٹر سرفراز بگٹی نے کہا کہ انٹیلیجنس آپریٹر کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر شخص کو اس کے مطابق ڈیل کرتا ہے، سیاسی لوگوں کو سیاسی انداز میں اور دہشت گردوں کو ان کے انداز میں۔ جب یہ بلوچستان اور سندھ میں تعینات تھے تو کبھی کسی سیاستدان کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کی بلوچستان میں حالیہ اسائنمنٹ کے دوران وہاں 65 MPA تھے، مگر کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کسی سے غلط انداز میں بات کی ہو یا انہیں عزت نہ دی ہو۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست چمکانے کا کھیل ہے۔ میجر جنرل فیصل نصیر وہ پہلے DGC نہیں جن کا ذکر سیاستدانوں کی زبانوں پر اور میڈیا کی خبروں میں چل رہا ہے۔ ان سے پہلے موجودہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام اس وقت بار بار سامنے آیا جب وہ DGC تھے، یہاں تک کہ فیض آباد کے مقام پر تحریک لبیک پاکستان اور اس وقت مسلم لیگ کی حکومت کے درمیان معاہدے کی دستاویز پر ثالث کے طور پر فیض حمید کے دستخط تھے اور معاملہ عدالت پہنچنے پر ان کا نام ہر طرف سنائی دیا۔ بعد ازاں فیض حمید ISI کے سربراہ بھی بنے اور مسلم لیگ کے قیادت بشمول وزیراعظم نواز شریف، سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز نے متعدد بار جنرل فیض حمید کا نام لیا اور ان پر سیاسی انجینئرنگ کے الزامات لگائے۔ ان پر یہ بھی الزام ہے کہ مسلم لیگ نون کے عہدیداروں اور لیڈران کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ڈرایا جاتا ہے کہ وہ نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں۔ یہ اسی قسم کے الزامات ہیں جو آج عمران خان موجودہ DGC پر لگا رہے ہیں۔ اس طرح میجر جنرل
فیض حمید کے بعد تعینات ہونے والے میجر جنرل عرفان ملک تھے، جن کا نام مریم نواز نے لیا اور ان پر بھی سیاسی مداخلت کے الزام لگائے گئے۔